پہلے تو نا تو نہیں اور صحیح، تو بھی ہے، پھر بھی اور صحیح اور صحیح اور صحیح. تو یہ والا ایکسٹرا میرٹل کا تو مطلب یہی ہے نا کہ تیرے ہوتے ہوئے بہت سے اور لوگ ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ پذیرائی کیا، اور وہ جو پذیرائی کے آداب سے واقف ہے وہ بھی وقتی لطف میں دلچسپی رکھتے ہیں نا، وہ اپنا تو نہیں رہے ہوتے. اپنا رہے ہوں تو چھڑوائیں. اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے، کہ اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کسی سے طلاق لے کے جو آپ کو پسند ہے آپ اس سے شادی کر لیں. بلکہ میں آپ سے ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے، میں چونکہ پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، تو میں اپنے پڑھانے کے دوران نا یہ خاص طور پر جو رشتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کرتے، چونکہ ایڈلٹس آتے ہیں پڑھنے ہمارے پاس، شادی شدہ لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں. تو میں ایک بچی پڑھ رہی تھی، میں اسے پڑھا رہا تھا، تو اس کے والد صاحب آئے، انہیں پتہ چلا کہ یہ سید زادہ ہے اور اس کے پاس یہ پڑھتے ہیں. تو مجھے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں شاہ جی مجھے نا آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے یہ میری بیٹی جو ہے آپ اسے سمجھائیے. میں نے کہا میں سمجھاتا تو رہتا ہوں اس کے دوران، بات کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی پہلی شادی ہم نے کی، اس کے بعد یہ کسی محفل میں گئی، یہ جو ولیمہ شلیمہ اس طرح کا کچھ تھا، وہاں پر اسے کوئی پسند آ گیا شادی شدہ کو. اچھا. تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا تو تیرے ساتھ تو میں نہیں رہ سکتی. اس نے اس سے طلاق لے لی، دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کو 6-8 ماہ ہوئے، وہ کہیں ٹریننگ پر گئی اور ٹریننگ میں اس کی کسی اور سے ملاقات ہو گئی. اب اس نے اس سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لی. کہتی اب یہ تیسرا ہسبینڈ ہے اس کا، سفید باریش بزرگ وہ، اور ان کی ریش مبارک بھری ہوئی ہو، رو رو کے میرے سامنے بیٹھے. کہنے لگے اسے سمجھائے. میں نے خیر اسے بلا لیا ان کے سامنے. میں نے کہا بیٹا یہ میں سن رہا ہوں. کہنے لگے سر اس کے ساتھ بھی نہ چلی تو میں چوتھے کر لوں گی. اور اس کے والد صاحب منہ پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے. کہتے شاجد دیکھو کی کہہ رہی ہے. تو عمران میاں آپ بھی دیکھیں اس طرح کے بھی تو معاملات ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ دم بخود رہ جاتے ہیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے. یعنی آپ کو جو چیزیں پہلے ممکن نظر نہیں آتی تھی اب وہ امکانات کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بدلہ لینے کی جو آگ ہے اندر انسان کے، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ ہے اور بیوی اسے لفٹ نہیں کرا رہی، اس کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کی بات نہیں مان رہی، اور اس بندے کی گھر میں عزت کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ان تین دساں گا، اب میں کہیں اور چکر چلا کے بتاؤں گا. یا خاتون ہے وہ بھی اسی طرح سے سوچ لیں کہ میرا خیال نہیں رکھتے، میرے کپڑے نہیں لے کے دیتے، یا میری وہ عزت نہیں کرتے، میری وہ تعریف نہیں کرتے، یا جو بھی ہے ڈومیسٹک مسائل بھی ہو جائیں. تو یہ بدلے کی آگ میں بھی کوئی لوگ جو ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بدلہ لے کس سے رہے ہیں، اصل میں تو وہ اپنے آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. بے توقیری ہے نا اپنی ذات کی. آپ دیکھیے اگر ایک شخص اپنی بیوی کی بے توجہی کو بنیاد بنا کر کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کا جواب تو اس نے دینا ہے، بیوی نے تو نہیں دینا. تو اگر ایک لمحے کو وہ یہ سوچ لے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس کا میرے شوہر سے یا میری بیوی سے تعلق ہی نہیں، وہ بدلہ کس سے لے رہا ہے، اس کو جب یہ سمجھ آ جائے گی وہ کبھی اس طرح کا بدلہ نہیں لے گا. اگر بیوی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تو آپ وجہ ڈھونڈیں کہ کیا ایسا ہوا کہ یہ میرے ساتھ میری نہیں رہی. جب آپ اس وجہ کو ڈھونڈنے جائیں گے تو وجہ ڈھونڈنا بھی ایک ثواب والا عمل ہے، چونکہ وہ تو حق ہے آپ کا، اس کی تعریف تک ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں جب وہ چیز نہیں ہوتی تو اب جتنی بھی بہنیں بیٹیاں ہمیں سن رہی ہوں گی ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اگر انہیں بھی نہیں توجہ مل رہی تو اس کا مطلب انہیں بھی کہیں توجہ لینا نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ایک بڑی ٹاپ کلاس ماڈلنگ ایجنسی ہے، میں وہاں پر ٹریننگ کرانے جاتا تھا ان کے ماڈلز کو، آئی وونٹ نیم اٹ. تو وہاں پر ایک دن میں بیٹھا ہوں پڑھا رہا ہوں، تو وہاں پر نا یہ جو نائکا ہوتی ہیں، کوئی ایک نائکا وہاں پر آئی ہوئی تھی. انہیں جب پتہ چلا کہ اس طرح بیٹھا پڑھا رہا ایک بندہ اور وہ سید ہے تو وہ آئی کہ میں سلام کرنے آئی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹھی اور بات جب کرنے لگا، میں پڑھا رہا تھا شیخ سعدی کا کچھ میں پڑھا رہا تھا، تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی جی تسی اجازت دیو تو میں گل کراں. میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے. کہنے لگے کہ جتنی بھی شریف نیک بیویاں ہیں انہیں صرف ہمیں تربیت کرنے دیں آپ، ان کا شوہر کہیں منہ مار جائے تو پھر کہنا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ذرا جملے پہ غور کرو عمران میاں. میں حیران رہ گیا. اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری بیٹیوں بہنوں کی وہ بھی تربیت نہیں ہوتی کہ شوہر کے ساتھ رہنا کیسے. اور وہ یہ کہنے لگے کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں یہ مرد،
اور جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے, پیسے لٹا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے گناہ ہے, انہیں پتہ ہے غلط ہے. تو آپ کی نیک بیویاں ایسے کیوں نہیں کرتی؟ کہتے کراؤ نا ساڑھے تو تربیت ذرا, اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی چپیڑ ہے یہ. او ہو. اور مجھے اس سے یہ لگا کہ سکل سیٹ ہوتا ہے یہ بھی, اور ہمارے یہاں وہ سکل سیٹ نہیں دیا جاتا, نہ مرد حضرات کو دیا جاتا ہے نہ خواتین کو دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے ماسٹرز کیا ہے, کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کوئی بہت مذہبی ہے, یہ تعلق ہی کسی اور چیز سے ہے. جناب والا, اس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر مذہب کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو مذہب نے جتنا دونوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اس سے تو دنیا کو کوئی مذہب اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر رہا. اس رشتے کی اہمیت کو, اس کی خوبصورتی کو جس طرح مذہب دیکھ رہا ہے, یہ وہی دیکھنا شروع کر دے تو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو, ایک دوسرے سے پرے نہ ہو. لیکن آئی ہیو سین اٹ مینی ٹائمس کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ مذہب سے دوری ہے کسی نہ کسی بنیاد پر, جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں, آپ دیکھیے بہت کم آپ دیکھیں گے یہ جو امام مسجد ہوتے ہیں ان کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اس قدر مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے بجلی کے بل کوئی اور بھر رہا ہوتا ہے, ان کے اور معاملات کوئی اور ہوتے ہیں. اب کسی جس سے آپ کی مسکراہٹ, شادیاں ایک سے زائد ہو, شادی تو آپ کر سکتے ہیں, شادی تو آپ جتنی کریں, ایکسٹرا میرٹل شادی تو نہیں. ایکسٹرا میرٹل تو شادی کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے نا. شادیاں آپ 4 کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں مذہب کا ان کے اوپر وہ خوف یا اثر وہ ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک سوال جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, جناب والا, میں کیسے پوچھوں آپ سے کہ کسی کو چیٹ کرنے کا حوصلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والے پیدا کرتے ہیں. یہ جو آپ کی تعریف کرنے والے بھی آپ سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں. خوشامد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خوشامد بہت بڑی بلا ہے, یہ تو کسی سے کچھ بھی کرا سکتی ہے. آپ دیکھیے نا, یہ وہ کہتے کہ 19ویں 20ویں گریڈ سب کے آفیسر ایک تھے, وہ کھڑے پتھر پھینک رہے تھے اس تالاب کے اندر, اور ساتھ ہی ایک سبارڈینیٹ کھڑا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سر جو آپ کے ہاتھوں سے گرے گا وہ ڈوب جائے گا. صاحب تو پتہ نہیں کہاں ذہنی طور پر چلے گئے کہ کیا اس نے کیا. اب یہ خوشامد ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. تو اس میں بھی خوشامد ہوتی ہے. اور دیکھیں عورت کا مطلب کیا ہے, اسے چاہا جائے. اب جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے چاہا جائے اور ٹوٹ کے چاہا جائے, اور وہ کام تو اصل میں اس ہسبینڈ کا ہے نا, اور اگر وہ نہیں ٹوٹ کے چاہے گا تو کوئی نہ کوئی تو ٹوٹ پڑے گا نا. اور وہ ٹوٹا پجا ہوا جب گھر آتا ہے وہ کیسے ٹوٹ کے چاہے, وہ تو خود کہتا ہے مجھے کوئی ٹوٹ کے چاہے. ہاں یہ بات بجا ہے. دیکھیں اسی کو تو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اسی چیز کو تو کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں خاتون جب صاحب گھر تشریف لاتے ہیں تو خاتون بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کو خالی تو ہونے دو. بھرے ہوئے کو بھرنا شروع کر دیتے ہو تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وہ سارا دن چھوٹی چھوٹی ہر بات سوچتے دیکھتے ہوئے نا وہ یاد کر رہی ہوتی کہ ماہی آئے گا, میں اس کو یہ بھی بتاؤں گی, وہ بھی بتاؤں گی, وہ بھی بتاؤں گی. اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میرا پہلا دماغ خراب ہے. تو میں اکثر ایسے مرد حضرات سے کہتا ہوں آپ تو عالم ہیں, آپ کو تو علم ہے کہ آپ کا پہلے دماغ خراب ہے, تو آپ اپنے دماغ کو ٹھیک کر کے گھر میں داخل ہو نا, تو گھر تو جنت ہے. آپ کے بچے ہیں. میرے پاس ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں مجھے بخاری کہہ دیا کریں, اعجاز مت کہا کریں. وہ اعجاز کہہ دیتے ہیں نا تو برا لگتا ہے لفظ دوستوں. تو وہ مجھے کہنے لگے بخاری صاحب کہندے بخاری صاحب میں کہہ رہا ہوں نا تو میرے تے بچے چھڈ دین دیے. اب چھڈ دین دیے کا مطلب آپ خود دیکھیں عمران میاں کہ چھڈ دین دیے سے کیا مراد ہے. وہ تو رب کائنات کا خاص انتظام ہے بچہ, وہ تو ٹینشن ریلیزنگ کیپسولز ہیں. میری والدہ صاحب ہمیشہ یہی فرماتی ہیں ہمیں, وہ تو آپ کی ٹینشن ریلیز کر دیتا ہے. لیکن مجھے ایک یاد میرے بات یاد آ رہی ہے, میرے قبلہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کھیت ہوتا ہے اس کو اگر کسان سویرے جا کر محبت بھری نظر سے دیکھ لے نا تو کم کھاد کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نظر بھی کمال ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں, وہ بوڑھی نہیں ہوتی, وہ جوان رہتی ہے. وہ جوان رہے گی, آپ کی دلچسپی اس کے اندر کیوں نہیں رہے گی؟ اور اگر آپ اسے توجہ نہیں دیں گے, ہم نے بہت سی بیٹیاں بہنیں دیکھی ہیں ایسے 6, 8, 10 مہینوں کے اندر رل جاتی ہیں. وہ اصل میں بے توجہ کی بھیڑ چڑھی ہوتی ہیں. اور بڑا ایک اچھا اس کے اوپر ہے کہ دھیان کی زمینوں میں راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ آپ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں. اور وہاں پر اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان دھیان نہیں ہوگا تو کس میں دھیان ہوگا؟